بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر سالوں تک روتا رہا۔ 5 سال تک اپنی بیوی کے غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس کی بیوی کی قبر میں ایسا کیا ہوا جس کو دیکھ کر شوہر کے بھی ہوش اڑ گئے، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور کچھ قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو دوسروں لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ سند کے حساب سے کمزور ہے، لیکن سبق آموز ضرور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے ہی حسنوں سے نوازا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا اور اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس بات کا اس کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یہی نہیں، یہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایسا کرتے کرتے 5 سال تک کا وقت گزر گیا، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر پر بیٹھ کر ایسے ہی روتا رہا، وہیں پر جاگتا اور پھر وہیں پر سو جاتا۔ اس طرح سے اس نے قبرستان میں 5 سال کا وقت بتا دیا، لیکن یہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پیارے دوستوں، ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھا رو رہا ہے، تو جا کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور جا کر پوچھا کہ میاں، کیا کر رہے ہو؟ جس قبر پر بیٹھ کر تم رو رہے ہو، یہ قبر کس کی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو دل جان سے چاہتا تھا، لیکن ایک دن میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئی۔ میں جس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ یہ اللہ کے نبی، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اب ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، لیکن رب کریم مجھے موت بھی نہیں عطا کرتا۔ کافی عرصہ گزر گیا ہے قبر پر روتے ہوئے، اللہ میری فریاد کو نہیں سن رہا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، یہ شخص رو مت، میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی مدد سے تیری اس بیوی کو پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت ہی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس قبر پر مارا اور اس قبر پر سونے والے کو آواز لگائی گئی، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ قبر کے اندر سے ایک حسین گلاب باہر نکل آیا اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ وہ حبشی جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، جیسے ہی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ، اور پکار اٹھا، الہ الا اللہ عیسیٰ رحمت اللہ۔ اس طرح سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا، تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اس منہ سے، اسی زبان سے دنیا میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا۔ آج میری اسی زبان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ آج میری اسی زبان کو آگ کھا رہی ہے، اور آج میری جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں دنیا میں زنا کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ حبشی اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ میرے دوستوں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا آسا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل سے جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ آرام سے سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت حسین اور جمیل تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو وہ بھی عورت اس کو پسند آ گئی۔ پھر اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بیٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسنے لگا اور اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشان پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، تیری بیوی کون ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا، تو کون ہے، اس کی بیوی یا میری لونڈی؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ یہ بتائیے کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تیری بیوی ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ تو شہزادے کی لونڈی ہے یا لونڈی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی، مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ اس شخص کی کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بن کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتی ہوئی مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں۔
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایمان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ایمان کی حالت میں مرا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ایمان والے لگتے ہیں لیکن ان کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، اگر تم نے ایسا عشق میرے رب کریم سے کیا ہوتا اس عورت کی جگہ پر، اگر اپنے رب سے، اللہ سے محبت کی ہوتی، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کیا ہوتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور اس کا بادشاہ یعنی اللہ خود مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے شخص، اگر تم دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، اس بے وفا دنیا سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی۔ دوستوں، دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، وہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کر دے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔